کچھ وکیل ہوتے ہیں جو فیس لے کر کمرہ عدالت کی حدود میں اپنے موکل کی وکالت کرتے ہیں۔ کمرہ عدالت سے باہر نکل کر وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ٹی وی کیمروں کے سامنے ترجمانی سے انکاری ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ کل تک نواز شریف اور مریم نواز کی طرف سے پاناما کیسوں میں پیش ہونے والے ایڈوکیٹ خواجہ حارث اور امجد پرویز آج عمران خان کی طرف سے بھی بلا جھجک پیش ہوتے ہیں۔ وکیلوں کا عدالت سے باہر میڈیا پر سیاسی جماعتوں کی ترجمانی کرنا ان کے لیے مناسب نہیں۔ انہوں نے لاکھوں روپوں کی فیس مقدمہ لڑنے واسطے لی ہوتی ہے، نہ کہ عدالت سے باہر سیاسی جماعت یا کسی سیاستدان کی ترجمانی کرنے کے لیے۔ اگر وکیل ترجمانی کرتے ہیں تو سیاسی مخالفین بجا طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وکیل صاحب سیاسی جماعت کے تنخواہ دار ملازم ہیں، مگر کچھ وکیل سیاسی جماعت کے باقاعدہ کارکن اور لیڈر بھی ہوتے ہیں جن کے لیے وکالت اور ترجمانی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو سیاسی ایجنڈے کو بڑھانے کے لیے وکالت کا سہارا لیتے ہیں۔ اخباروں میں ایسے سیاسی موضوعات پر اپنے تجزیے چھاپتے ہیں کہ جن سے جڑے عدالتی مقدمات میں وہ کسی ایک فریق کی طرف سے فیس لے کر پیش ہو رہے ہوتے ہیں۔ سیاسی جماعت سے وابستہ ایک ایسے ہی وکیل نے حال ہی میں الیکشن کی تاریخ کے متعلق ایک تجزیہ لکھا اور اپنے سیاسی وابستگی کو چھپایا۔ ایک قومی انگریزی روزنامے نے ان کا تجزیہ چھاپا اور مصنف کا تعارف بطور غیر جانبدار قانون دان لکھا۔ ایک دوسری قسم ان وکیلوں کی بھی ہے مخصوص نظریاتی جھکاؤ کی وجہ سے اپنی تعلیم یا تحقیق سے زیادہ اپنے قانون دان آباء و اجداد کا تاریخ میں مخصوص کردار کو دہرانے پر مجبور ہوتے ہیں، جن کے باپ صاحبان موقع پرست اور فوجی آمروں کے ساتھ یا ان کی کابینہ میں رہے۔ ان وکیلوں یا ججوں کی سرشت میں آج بھی موقع پرستی شامل ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے نوجوان وکیل ہیں جنہوں نے ایسے باپوں کے پیسے سے لندن سے بیرسٹری تو کر لی، مگر ان کی آئینی اور جمہوریت سے متعلق سوجھ بوجھ اور سوچ پر ان کا ڈی این اے حاوی ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ نوجوان وکلا خاص طور پر عمران خان کی شاہی بگی کے منتظر ہیں کہ جب انہیں دربار عالیہ میں تا حیات شاہی خلت سے نوازا جائے گا اور ان کی آئندہ نسلوں میں بھی گلشن کا کاروبار جاری رہے گا۔ ایسے ہی کچھ وکلا اور دانشوروں نے سپریم کورٹ کے سو موٹو اختیارات کا دفاع کرنے کا ٹھیکہ بھی اٹھا لیا ہے۔ حکومت نے ان اختیارات متعلق ایک قانون پارلیمنٹ کے 2 ایوانوں سے منظور کروا کر صدر مملکت کو بھیجا ہے، جس کے تحت آئین میں پہلے سے درج سپریم کورٹ کے سو موٹو اختیارات میں ترمیم نہیں بلکہ اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ کچھ مذکورہ نسل کے قانون دان جان بوجھ کر اس مجوزہ قانون سازی کو سپریم کورٹ کے اختیارات میں ترمیم اور کمی کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ گزشتہ 27 سال سے سپریم کورٹ میں رپورٹنگ کرنے کے دوران راکم الحروف نے 1997 کا وہ خوفناک سقوط عدالت عظمیٰ بھی دیکھا جس میں 2 چیف جسٹس اور 2 سپریم کورٹ بن گئے تھے۔ عدالت کے نوٹس بورڈ پر 2 چیف جسٹس صاحبان کی طرف سے جاری کردہ 2 کاز لسٹیں اس دن مقدمات کی فہرست دیکھ کر صرف 3 سال کی صحافت کے ساتھ مجھ جیسے نوجوان صحافی کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ وہ آئینی بحران بھی بینچ بنانے کے اختیار کا آئین کے برخلاف چیف جسٹس کی طرف سے استعمال کیے جانے کے باعث انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنا بینچ بنا لیا اور ان کے ساتھی ججوں نے جسٹس سعید عثمان صدیقی کو اپنا چیف جسٹس چن کر سجاد علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تقرری غیر آئینی قرار دے دی۔ اگر اس وقت بھی آئین کو پڑھ لیا جاتا تو معلوم ہوتا کہ آئین کی شق 184(3) کے سو موٹو اختیارات کے استعمال کے لیے آئین نے چیف جسٹس کے نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اس کی خلاف ورزی نہ صرف یہ کہ سجاد علی شاہ کے دور سے جاری تھی بلکہ حال ہی میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے آئین میں سپریم کورٹ کو دیے گئے اس اختیار کو بھی ون مین شو یعنی فرد واحد چیف جسٹس کی مرضی اور منشا سے مشروط کر دیا۔ آئین کی شق 184(3) کو ایک چیف جسٹس کی باندی بنا دیا گیا۔ اس 5 رکنی بینچ نے بھی بغیر تفصیلی بحث و تحقیق کے صرف جسٹس فائز عیسیٰ سے ایک کیس چھیننے کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ پوری سپریم کورٹ کو فرد واحد چیف جسٹس کے کنٹرول میں دینے کے خلاف اب تک تقریباً 6 معزز جج مختلف فیصلوں کے ذریعے آواز بلند کر چکے ہیں۔ اختیارات کے اس ناجائز اور غیر آئینی استعمال کو روکنے واسطے پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے جس کے تحت فرد واحد چیف جسٹس نہیں بلکہ 3 سینئر ترین ججز کی کمیٹی اکثریت سے یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سا معاملہ سو موٹو نوٹس کے قابل ہے اور کون سا نہیں،
اور اگر نوٹس لینا ہے تو کتنے اور کون سے جج اس معاملے پر سماعت کریں گے؟ آپ کو بتائے کہ ایسا کرنے سے سپریم کورٹ کو آئین میں پہلے سے موجود اس کے اختیارات دیے گئے ہیں یا چھینے گئے ہیں؟ اختیارات تو غیر آئینی طور پہ ایک فرد واحد چیف جسٹس نے چھین رکھے تھے، جو اس حوالے سے کوئی قواعد بھی بنانے کو تیار نہ تھا، تاکہ پہلے اسٹیبلشمنٹ اور پھر اپنی مرضی سے منتخب حکومتوں کو بلیک میل کرتا رہے یا انہیں گراتا اور بناتا رہے۔ اندازہ کریں کہ فرد واحد کا بینچ بنانے کا اختیار ایسا تھا کہ جیسے کوئی آٹو مکینک یہ کہہ کے گاڑی کی ملکیت کا دعویٰ کر دے کہ یہ خراب ہو گئی ہے۔ آمریت کے طفیلی قانون دانوں کی نسلوں نے اپنے چند تجزیوں میں بھی انتہائی ڈھٹائی سے آئین کے شیڈول 4 کے نقطے 55 کا حوالہ دیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ تمام عدالتوں ماسوائے سپریم کورٹ کے دائرہ کار اور اختیارات متعلق قانون سازی کر سکتی ہے۔ تو جناب، پہلی بات یہ ہے کہ ماسوائے سپریم کورٹ سے مراد ماسوائے چیف جسٹس نہیں لی جا سکتی، جبکہ سو موٹو کا اختیار غیر آئینی طور پہ چیف جسٹس استعمال کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نہیں، اور اسی لیے سپریم کورٹ کے اکثر ججوں نے تحریری طور پہ اس پر اعتراض بھی کیا تھا۔ اب جو قانون سازی کی گئی ہے اس میں سپریم کورٹ کے اختیارات کو گھٹایا نہیں، بلکہ غیر آئینی طور پہ استعمال ہونے والے اس ہتھیار کو چیف جسٹس سے لے کر اس کے جائز وارث یعنی سپریم کورٹ کو لوٹایا گیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ شیڈول 4 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، بلکہ حقیقت میں نئے قانون کے ذریعے شیڈول 4 پر سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے کہ جس کے تحت چیف جسٹس کو بھی سپریم کورٹ کا اختیار کم کر کے اپنا اختیار بڑھانے کی اجازت نہیں۔ آئین میں چیف جسٹس کو اپنے انتظامی اختیار کے تحت عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے 3 رکنی بینچ کا سو موٹو بینچوں کی تشکیل متعلق چیف جسٹس کے اختیارات کے خلاف فیصلے کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال چیمبر میں بیٹھ کر سرکولر کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے تھے۔ جس طرح دسترخوان پر ہونے والے کام بیت الخلاء میں نہیں ہو سکتے، اسی طرح کھلی عدالت میں سپریم کورٹ کے 3 ججوں کے فیصلے کو کسی چیمبر میں بیٹھ کے اکیلا چیف جسٹس ختم نہیں کر سکتا۔ اب چلتے ہیں ان چند نسل در نسل مفاد پرست قانون دانوں کی دوسری دلیل کی طرف، جس میں کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کو 90 دن میں انتخابات کروانے سے روکا جا رہا ہے۔ تو جناب، اگر آج بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نئے قانون کی صدر علوی سے منظوری سے پہلے غیر آئینی طور پر ہی صحیح خود ہی فل کورٹ تمام ججوں پر مشتمل بنا دیں، تو جو فیصلہ ہوگا اس سے بھاگنے کا کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ مگر چیف جسٹس بندیال ایسا نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فل کورٹ نے اگر پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پہلے 7 ججوں کے بینچ کی طرف سے 4-3 کی اکثریت کا فیصلہ درست تھا، یعنی تمام درخواستیں مسترد، سو موٹو کارروائی اور 90 دن میں الیکشن کروانے کا حکم بھی غیر آئینی۔ اب 90 دن میں الیکشن کرانے کی آئینی ذمہ داری سے کس کو انکار ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب جب کہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ چکا ہے تو کیا اسے آئین کے مطابق نہیں سنا جانا چاہیے؟ آئین میں بکرے کی قربانی جائز تو ہے، مگر کیا اسے گولی مار کر قربان کیا جا سکتا ہے؟ 90 دن میں الیکشن کروانے یا نہ کروانے کے متعلق بات یا بحث تب شروع ہوگی جب آئین کے مطابق سپریم کورٹ چیف جسٹس نہیں سو موٹو نوٹس لے گی اور بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ اور اگر سپریم کورٹ 4-3 کی اکثریت سے یہ قرار دے چکی ہے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں طے ہو، تو انتظار کر لینے میں کیا حرج تھا؟ کسائی عید کے تیسرے دن دستیاب ہو تو پہلے دن ہی بکرے کو گولی مار کر مردار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب چلتے ہیں آج پیر کے روز کیا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے موجودہ بینچ کا آغاز 9 ججوں سے ہوا اور بات ان 3 ججوں پر آ گئی ہے جن کی وجہ سے 9 رکنی بینچ میں سے اب تک 6 جج بینچ چھوڑ چکے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی بظاہر ایک ساتھی جج جسٹس اقبال حمید الرحمان کے استعفے کے واقعات بیان کرتے ہوئے کھلی عدالت میں بہائے گئے آنسوؤں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس کیس میں جذباتی طور پہ ملوث ہو چکے ہیں۔ ایسے جذبات کا اظہار تو عدالت میں لاپتہ افراد کی ماؤں بہنوں کی طرف سے کیا جاتا رہا ہے، جن کو چیف جسٹس کی سیٹ پر بیٹھے منصف یہ کہہ کے نظر انداز کرتے تھے کہ بی بی ہم آنسوؤں کو نہیں آئین اور قانون کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر ناجائز اثاثہ جات اور آڈیو لیکس کے الزامات کا شکار ساتھی جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو اپنے ساتھ دوسرے بینچوں میں بٹھانے کی وجہ بھی انتہائی شرمناک نکلی کہ میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا دنیا کو کہ یہ سب الزام جھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ، جج فیصلے نہیں پیغام دینا شروع ہو گئے ہیں۔ تاثر ہے کہ پاناما بینچ کو پیغام آتے تھے اور اب یہاں سے وہاں پیغام جاتے ہیں۔
چیف جسٹس کے دائیں میں جو ججز اب بینچ پر موجود ہیں، یہ وہی 2 ججز صاحبان ہیں جنہوں نے سو موٹو اختیار سے متعلق اپنے ہی ایک تحریر کردہ متنازع فیصلے کی خلاف ورزی کی اور محض ایک پولیس ملازم کے تبادلے کے کیس میں چیف الیکشن کمشنر جیسے آئینی عہدیدار کو طلب کر لیا تھا اور غلطی کا احساس ہونے پر نوٹ بنا کر چیف جسٹس کو بھجوا دیا تھا۔ میری مراد جسٹس اعجاز الاحسن سے ہے۔ تو اب یہ 3 رکنی بینچ کا انصاف کتنا اندھا ہوگا، یہ کسی اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جس طرح جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی متعلق لیک شدہ آڈیوز کو جج کی کرسی پر بیٹھ کر بغیر کسی سماعت، شواہد یا دلائل کے جعلی قرار دیا ہے، اندیشہ ہے کہ پیر کو الیکشن کی نئی تاریخ کے حوالے سے بھی بغیر بحث یا ثبوت کے ایک فیصلہ آ جائے گا۔ سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع جیسے سرکاری ملازموں کو طلب کر کے ان کو نوکری سے نکالنے کا جھانسا دیا جائے گا اور پھر ان کی حاضری لگا کر فیصلہ بھی سنایا جا سکتا ہے۔ مگر اب اٹارنی جنرل کا کردار اہم ہو گیا ہے۔ بیرسٹر منصور اعوان نے بطور اٹارنی جنرل جو فل کورٹ کی استدعا کی ہے، جس کو بغیر کسی بحث و دلائل کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مسترد کر دیا ہے۔ فرط جذبات میں چیف جسٹس نے اتنی اہم درخواست پر مناسب دلائل کے بعد وجوہات کے ساتھ تحریری فیصلے کی بجائے اسے ایسے رد کیا کہ جیسے وہ 2 ججوں کے ہمراہ کھلی عدالت میں نہیں، اکیلے اپنے چیمبر میں بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی رویے کی باعث الیکشن کمیشن کے دبنگ وکیل اور سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر نے بھی روتے ہوئے چیف جسٹس کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا کہ جناب، آپ نے جذبات میں نہیں، آئین کے مطابق فیصلہ دینے کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ یہ بات 100% درست ہے۔ 90 روز میں الیکشن کرانے کا فیصلہ حکومت یا حکمران اتحاد نے نہیں، اعلیٰ ترین عدالت نے کرنا ہے۔ مگر پہلے یہ فیصلہ ہونا ضروری ہے کہ اس معاملے کو کتنے اور کون سے جج سنیں گے۔ آئین کی شیک 184(3) میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پہلے یہ طے کرے گی کہ یہ معاملہ مفاد عامہ کا ہے بھی یا نہیں۔ اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے 2 متنازع ساتھی ججز صاحبان ذہن میں پہلے سے تیار کسی فیصلے پر بضد ہیں، تو پھر اس کے بعد کسی بھی بحران کے سب سے بڑے ذمہ دار بھی یہ 3 منصف ہوں گے۔ آج پیر کے دن کی سماعت انتہائی اہم ہے۔ سپریم کورٹ اٹارنی جنرل اور چیف الیکشن کمشنر کے سامنے اس وقت معاملہ 90 دن میں الیکشن کا نہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے بظاہر متعصب ججوں کی ضد کا ہے، جس باعث ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ ایک بار پھر تقسیم ہونے کے دھانے پر کھڑی ہے۔ اٹارنی جنرل، چیف الیکشن کمشنر جیسے آئینی عہدیداروں یا وزیر قانون کو اگر اپنی نوکری قربان کر کے بھی سپریم کورٹ اور آئین کا دفاع کرنا پڑے تو ایسا کرنا لازمی ہے۔ ایسے میں عمران خان کی عدلیہ بچاؤ تحریک کا مقصد صرف انصافی ججوں کے پیچھے ٹرک پہنچانے کی ایک کوشش لگتی ہے۔ دوسری طرف حکومت نے سو موٹو بینچوں کی تشکیل متعلق سینئر ترین ججوں پر مشتمل کمیٹی تو بنا دی ہے، مگر بظاہر اس کے اجلاس بلانے کا اختیار واضح کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ جوڈیشل کمیشن کی طرح یہ فورم بھی ون مین شو بن سکتا ہے۔ صدر عارف علوی پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کو پہلے 10 دن پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دوبارہ منظوری پر اگر مزید 10 دن اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف اور صرف سپریم کورٹ اور وکلا برادری کے اندر تقسیم کو ہوا دینا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کو فریق بنا کر ان کا موقف نہ لینا بھی ایک عدالتی بددیانتی سے کم نہیں۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد چیف جسٹس کو یا تو 2 سینئر ترین ججوں کے ساتھ از خود مشورہ کر کے فل کورٹ بنا دینی چاہیے، یا پھر فیصلہ دینے کی بجائے استعفیٰ دے کر گھر جانا چاہیے۔ موجودہ عدالتی قیادت کو بھی اپنی عدت کی مدت میں ایسے کوئی جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ جن پر کئی نسلوں تک سوال اٹھتے رہیں۔ متی اللہ جان، MJ TV۔